اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر یہی اصول رکھا ہے، جن جانوروں کا دودھ صرف ان کے بچوں کی کفالت ہی کرتا ہے تو دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے، اور جن کا دودھ زائد ہے ان کے بچوں سے تو ان کا دودھ دوسروں کے لیے بھی جائز اور مباح اور حلال رکھا گیا. جس طرح بھینس ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بکری ہے، یہ اتنا زیادہ دودھ دیتے ہیں تو ان کا دودھ جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی جائز رکھا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں زیادہ دیا گیا ہے ان کے بچوں کی ضرورت سے، لہذا اب یہ دوسروں کی ضرورت پوری کریں. تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے تو اس میں وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا، اوروں کے لیے جیتا ہے. آسمان سے میਂہ برستا ہے تو اس میंہ کا فائدہ آسمان کو نہیں ہوتا، زمین کو ہوتا ہے. تو وہ بارش اپنے لیے نہیں زمین کے لیے برساتا ہے. زمین سے سبزہ اگتا ہے تو زمین کے لیے نہیں اگتا، وہ اوروں کے لیے اگتا ہے. اور وہ سبزہ، وہ درخت، ان کی چھاؤں درختوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ اوروں کے لیے ہوتی ہے. درختوں کا پھل درخت خود نہیں کھاتے، وہ اور لوگ کھاتے ہیں. تو جو شخص دوسروں کے لیے نفع بخش ہوگا، مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہوگا، دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہوگا، وہی زندگی کی حقیقی مقصدیت کو پانے والا ہوگا. اپنے لیے سارے جیتے ہیں، اوروں کے لیے جینے والا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو لقمہ کما کے تم بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. جو اپنی بیوی کی تم نے خدمت کی ہے، اپنے بچوں کو تم نے جو کھلایا ہے، وہ بھی صدقہ ہے. کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کی جب فصل پکتی ہے تو مختلف پرندے چڑیاں آ کر کے اس سے اپنا حصہ لے جاتے ہیں، تو وہ جو اس سے اپنا حصہ لے جاتے ہیں اس کے صدقے کا ثواب کسان کو ملتا ہے کہ اس نے اتنا صدقہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس طرح کرم نوازیاں فرماتا ہے. تو ہمیں یہ مقاصد پیش نظر رکھ کے اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیں تو بڑھا لیں، لیکن اگر مقاصد دوسرے ہو گئے تو پھر ہمارا جو کاروبار ہے وہ ہمارے لیے ایک حجاب بن گیا.